الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی احتشام، اساتذہ کرام اور میرے ہم عمر ساتھیوں، جذبوں سے بھری گفتار سے، زبان کی للکار سے اور اپنے تازہ افکار سے مسلم امہ کے سوئے ضمیر کو جگانے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دینی، فکری اور علمی ارتداد۔ محترم طلباء عزیز اور مشفق و مکرم اساتذہ، آج نئی نسل دینی، فکری اور علمی ارتداد کی طرف بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ ان سے ان کا ایمان چھیننا باطل کے لیے بڑا آسان ہو چکا ہے۔ آج نئی نسل غیروں کی تہذیب کو بڑے فخر سے اپنا رہی ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کی بڑی مانگ ہے۔ انٹرنیٹ کا بے جا استعمال ان کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ وہ خدائی قوانین اور نبوی فرامین پر مر مٹنے کے بجائے آزاد خیالی کو معیار بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سے، گفتار و کردار سے اور زندگی کے تمام لیل و نہار سے مذہب بیزاری اور مغرب نوازی ٹپکتی ہے۔ اقبال کا یہ شعر ان کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ان کی مذہب بیزاری اس درجے بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ ارتداد کی دہلیز تک پہنچ رہے ہیں اور دینی، فکری اور علمی ارتداد کے شکار ہو کر خسر الدنیا والآخرہ کے مستحق بنتے جا رہے ہیں۔ دانشوران قوم و ملت، کیا آپ نے ان خطرناک اور سنگین احوال و قوائف کے عوامل پر کبھی غور کیا؟ ایک زندہ قوم کی یہ علامت رہی ہے کہ وہ اپنے نشیب و فراز سے ہمیشہ باخبر رہتی ہے اور اس کے اسباب کی جستجو میں ہر وقت سرگرم عمل۔ تو آؤ میں تمہیں آج ہماری پستی کا وہ نشان دکھاؤں جہاں سے ہمارے قدموں نے لغزش کھائی ہے، جہاں پہنچ کر ہماری پامردی اور تباہ قدمی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ مفکرین کی ایک پروقت تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ذہنی ارتداد کی سب سے بنیادی وجہ اصلی تعلیم کے پیچھے ان کی اندھادھند دوڑ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ پچھلے 15-20 سالوں میں علوم اصلیہ نے مسلمانوں کے دل و دماغ کو جس درجہ معوف و معطل اور ان کے دین کو برباد و پامال کیا ہے، تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ انگریزیت کا بوجھ ہم مسلمانوں کے سروں پر ایسا سوار ہوا کہ اس کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس آنکھ میں کود پڑے۔ اصلی تعلیم کی سبز باغوں کی خیالی سیر نے ہمیں یہ اکثر بلا دیا کہ بچوں کی دینی تعلیم بھی مسلمان ماں باپ کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ آج سے 20 سال پہلے علماء امت چیخ چیخ کر کہتے رہے، خدا را اس طرح سے تعلیم کی زہرناکی کو بھانپو، دنیاوی تعلیم اور ٹیوشن کے نام سے اولاد کے دینی حق کو تباہ کرنا بند کرو، بچوں کے 2 گھنٹہ مکتب کے اوقات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، یہ زندگی بھر اس کے ہر درد کا درما اور ہر دکھ کا مداوا ثابت ہوگا۔ اگر امت نے بر وقت سنبھالا نہیں لیا تو یہ کھیپ بڑی ہو کر ہمیں خون کے آنسو رلائے گی اور ہماری اپنی اولاد ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گی۔ آج علماء کی دوراندیشی اور علم آگہی حرف بحرف صادر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اولاً تو بچوں کے مکتب کے معتدل وقت میں کٹوتی شروع ہوئی، پھر ان کا صبح کا پرنشاط وقت جو مکتب کے لیے خاص تھا وہ چھین کر دنیاوی تعلیم کے لیے قربان کر دیا گیا، پھر رفتہ رفتہ دوپہر کے بچے کچھ اوقات بھی ٹیوشن میں مشغول کر دیے گئے، رات سونے تک کا وقت ہوم ورک اور ٹی وی چینلوں کے حوالے کر دیا گیا، جس سے بچہ دینی علوم اور قرآنی تعلیمات سے یکسر کورا رہا۔ سیرت نبوی، اسلاف کی مذہبی روایات، معثور دعائیں، قرآن کریم کی قرات اور عقائد کا علم جو کبھی بچہ کافی حد تک مکتب میں سیکھ لیا کرتا تھا، آج اس کی زندگی میں اس کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ معتمدان خواص و عوام، ادھر اصلی تعلیم میں بڑی چالاکی سے الحاد و زندقے کی باتیں شامل کی گئی، دیومالائی تہذیب کے اسباب پڑھائے جانے لگے، خاص سوچی سمجھی اسکیم کے تحت
اسلام بیزاری، اسلاف سے بدعقیدگی، روحانیت سے دوری اور مادیت پسندی جیسے زہریلے جراثیم پر مشتمل نصاب تیار ہوا، جو ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی معصوم اولاد کو پیدا ہوتے ہی سکھانا شروع کر دیا گیا۔ پھر کیا تھا؟ یہ اولاد دینی فضا سے نکل کر محرومی کی ایسی مسموم فضا میں پلی بڑی اور پروان چڑھی کہ 15 سال بعد جب حقیقت کا ڈھکن اٹھا تو لوگوں کی آنکھیں کھرا ہو کر رہ گئیں۔ اقبال مرحوم نے عصر تعلیم میں پلنے پڑھنے والے لوگوں کی کیا خوب عکاسی کی ہے۔ خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھے کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ بزرگان من، ان سنگین حالات میں مسلمانوں کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے فکری ارتداد کو صاف کرنے کی بنیادی ذمہ داری سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہم طبقہ اہل علم پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ آج میں اس اسٹیج سے قوم مسلم کو پیغام دینا چاہوں گا، اگر اپنی رہی صحیح دینی حمیت نسلوں میں منتقل کرنی ہے تو سب سے پہلے دین و شریعت سے رشتہ جوڑنا ہوگا، مادیت سے پرہیز کرنا ہوگا، اپنے نونہالان کو ان کا دینی حق تعلیم کما حق کو دینا ہوگا، مکاتب کا نظام استوار کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی ماحول میں اصلی تعلیم دینے والی درسگاہیں قائم کرنی ہوگی۔ نیز اس کے لیے ضروری اقدامات بڑی ترتیب و تنظیم سے اٹھانے ہوں گے، ورنہ یاد رکھو دنیا کے مختلف خطوں سے کسی زمانے میں بڑی آب و تاب سے جگمگانے والا سورج دبے پاؤں اسی حالت میں غروب بھی ہوا ہے جس کے دوراہے پر آج امت اسلامیہ ہندیہ کھڑی ہے۔ میں آخر میں بارگاہ ربانی میں دست بدعا ہوں کہ باری تعالیٰ پھر سے امت مرحومہ کو اس کی عظمت رفتہ بخشے اور یہ رکھنا جہاں سے پڑا ہے اس کے سد باب کی تیر بہدف تدبیر الہام فرماوے، آمین۔ میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرتا ہوں۔ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، بہے زمیں پر لہو میرا تو غم نہ کر، بہے زمیں پر لہو میرا تو غم نہ کر، اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔